الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی محبت اور ذوق نال ادب و احترام نال درود پاک پڑھی نو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ اعظام اور میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بھائی حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب اور قریب دور سے تشریف لے آنے والے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان ہونا، اشرف المخلوقات میں سے پیدا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتے، ہم جانور ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کبھی جانوروں کو دیکھا ہے کس طرح گرمیوں میں ان کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے؟ اگر وہ بیمار ہو جائیں کوئی ان کا علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جانور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، میرا حل کروا دیں۔ مجھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنی تکلیف بتایا کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا کرتے ہیں، لیکن جانور تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب ایک گدھا ہے اور اس کی ٹانگ بہت زیادہ زخمی ہے، سارا دن کوے اس کو نوچتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ جانور کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کووں کو اڑا سکتا ہے، نہ ان کو منع کر سکتا ہے۔ تو مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ یہ ہے تو اللہ کی مخلوق، جانور ہے، تو میں اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں۔ میں نے ایک بندے کو مقرر کیا کہ آپ روزانہ اس کی پٹی کیا کریں، میں آپ کو دہاڑی دیا کروں گا، مزدوری دیا کروں گا، بندہ لگایا ہوا ہے، پٹی بھی کرتا ہوں، اور مہنگے سے مہنگے انجیکشن میں نے اس کو لگوائے ہیں تاکہ یہ اللہ کی مخلوق ٹھیک ہو جائے۔ لیکن حضرت وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے لاہور تک ڈاکٹروں سے رابطہ کیا ہے کہ یار یہ گدھا ہے، اس طرح بیمار ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی کوئی سرجن کسی سے کہیں اس کی ٹانگ ناکارہ ہو چکی ہے، خراب ہو گئی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ جتنے آپ پیسے کہیں گے دیں گے، لیکن اس غریب جانور کا علاج کر دیں، اس کی ٹانگ کاٹ دیں، آپریشن کر دیں اس کا۔ لیکن کوئی ڈاکٹر بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میرے دل تو بڑا میرا دکھتا ہے کہ جو بھی ہے تو اللہ کی مخلوق نا، لیکن حضرت جہاں سے میں اٹھا کے لے آیا تھا وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کیا ہے۔ تو انسان سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، اللہ معاف فرماوے کتنے اللہ کی مخلوق ہے، گدھے ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اعلیٰ مخلوقات میں سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان اگر تمہیں اور باتیں سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی تمہیں نہیں ملتا، لوگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی مولویوں کے بڑے اختلافات ہیں، ہم کس کی بات مانیں کس کی بات نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنے آپ میں دیکھو، آپ دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہیں کیسا پیدا کیا ہے؟
تمہیں پیدا کیا، تمہارے ہاتھ بنائے اور تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارے کان بنائے۔ اور ایک بندہ کل کہنے لگا کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، رات میں کم نظر آتا تھا، اب دن میں بھی کم نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹروں کو دکھائیں، چیک اپ کریں، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کی بیٹری کمزور ہو گئی ہے، اب یہ آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ آنکھیں صحیح نہ بنائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، حکیم، کوئی طبیب یہ آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھوں والی۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے جا کے پوچھو کہ آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں، اللہ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کریں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو۔ نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کرنے کے لیے مہینہ مقرر ہے، لیکن ذکر کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اللہ کا ذکر کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کریں آپ اہل ذکر سے، ذکر والوں سے۔ اگر آپ نہیں جانتے ان سے پوچھیں، وہ آپ کو ساری باتیں بتائیں گے، ادب احترام وہ بتائیں گے، اللہ کے اوپر توکل کیا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ والوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے۔ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے تشریف لا رہے تھے اور اہل و عیال بھی ساتھ تھا، تو جب راستے میں رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو دیکھا کہ روشنی کی ضرورت ہے، ایک جگہ پہ روشنی چمک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں، ہاتھ بھی سینکیں گے، سردی کو بھی ختم کریں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے راستہ بھی دیکھ لیں گے اس کے ذریعے۔ جب وہاں گئے تو وہ روشنی نہیں تھی، اللہ رب العزت کی تجلی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ دعوے کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں بہت بڑا رب ہوں۔ فرمایا فرعون کو پتہ نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، رب وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، رب وہ ہے جس نے حیوانات کو بنایا، رب وہ ہے جس نے نباتات کو بنایا، جس نے سمندروں کو بنایا، جس نے دریاؤں کو بنایا، وہ رب ہے جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے سورج چل رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش الہی کے سامنے جا کے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اجازت طلب کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں، روزانہ سورج طلوع ہو رہا ہے، کبھی سورج رکا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، کبھی چھٹی نہیں کی۔ تو جب قیامت کا قرب ہوگا اور قیامت قریب ہوگی، یہ سورج جائے گا اللہ کی دربار میں، سجدہ کرے گا عرش کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں طلوع ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تمہیں طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ سورج اللہ رب العزت کے حکم سے آ رہا ہے، چاند اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے حکم دے دیا میں فرعون کے پاس چلا جاؤں، لیکن میرے تو بچے ہیں، میری تو بیوی بھی ہے، ان کا کون انتظام کرے گا؟ وہ کھائیں گے کہاں سے، وہ پئیں گی کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بات ہے، ہاں اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ یہ جو پتھر ہے نا اس کے اوپر آپ اپنا عصا ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر کے اوپر، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی توڑ دیں، اس کے اوپر عصا مارا تو وہاں سے ایک اور پتھر نکلا، پھر ایک تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر کے اوپر بھی اپنا عصا مبارک ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس میں سے تیسرا پتھر نکلا، اور اس تیسرے پتھر کے اندر کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اپنے منہ کے اندر سبز پتہ لے کے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، وہ اللہ پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ پاک ہے جو میری کلام کو سن رہا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے میرے مکان
को, मेरे ठिकाने को भी पहचान लिया कि 3 पत्थरों के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ है, उसको भी रिज़्क़ अता करना है। और मेरे मकान को, मेरे ठिकाने को भी जानता है। और वह यज़कुरुनी वला यंसानी, मुझे हर वक्त याद रखता है, कभी मेरा अल्लाह मुझे भूलता नहीं है। तो दोस्तों, हमारा अल्लाह के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक़ होना चाहिए। तो अल्लाह वालों की सोहबत से ये चीज़ें हमें मिलेंगी। मेरे शेख व मुर्शिद हज़रत सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया सजादा नशीन खानकाह फजलिया नक्शबंदिया मिस्कीनपुर शरीफ वाले तशरीफ़ ला चुके हैं। अब हज़रत का तफसीली बयान होगा इंशाअल्लाह।